میجورٹی آف دا شیعہ جو ہے وہ اس آیت کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کو ماں ہی نہیں مانتے. لیکن حضرت عائشہ نے کہا میں تیری ماں نہیں ہوں. کیوں کہا حضرت عمار کو؟ دیکھیں اہل سنت کا تو اجماع ہے نا کہ اجتہادی خطا ہوئی تھی ان سے. ایک طرف کہتے ہیں قرآن نے کہا قصاص لو. ابھی وہ قرآن پہ عمل کر کے قصاص لینے گئی تھی یا قرآن کی مخالفت کر کے پشیمان تھی؟ فیصلہ نہیں ہو پا رہا آپ سے. مومن ہے حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، ان کی والدہ کیا منافق ہو سکتی؟ سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ابوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہیں، ماتا علی الکفر. عمر فاروق نہیں ہے، ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہے، عائشہ صدیقہ نہیں ہے. ثابت نہیں کر سکتے آپ لوگ. اذیت دی جو اذیت والی آیات آپ پڑھ رہے تھے سورہ احزاب کی، وہ کسی اور کے بارے میں دی. روایت کا آپ انکار کرتے ہیں کہ عائشہ اور حفصہ رسول اللہ کو اذیت دیتی تھی. جو بیویاں اذیت دیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں اپنی آخری سانسیں لیں گے؟ حجرہ تو خود رسول کا تھا، اپنی جگہ پہ دفن ہے. وہ عائشہ کا کہے گا احسان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہباز کیا حال چال ہے؟ شکر اللہ کا جی. میرا بھائی کہاں سے کون بات کر رہے ہیں؟ عبدالحق بول رہا ہوں. پچھلے ہفتے آپ سے بات عبدالحق صاحب کیا حال ہیں؟ کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم ہے. رہ گئی تھی بات، اصل میں اس وقت ڈرائیو کر رہا تھا. آپ سے بات میری ہو گئی. ابھی بھی انفارچونیٹلی میں کہیں ہوں، لیکن بہرحال میں نے کہا ذرا اس کو مکمل کر لیں. تو شہباز بھائی آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ امہات المومنین تو مانتے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے کیونکہ بعض میجورٹی آف دا شیعہ جو ہے وہ اس آیت کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کو ماں ہی نہیں مانتے. لیکن آپ نے یہ تو مانا کہ کم از کم وہ ماں ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب نے یہ کہا تھا عبدالحق صاحب آپ کسی کتاب کا شیعہ ریفرنس دے سکتے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہو؟ نہیں، کتاب کو کیا عام پبلک میں اگر لوگوں کو میں پھیلا دیا آپ لوگوں نے تو کتابیں تو آپ کی شیعہ تو آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں عبدالحق صاحب، اگر پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ بتائیں کہ کسی بھی مذہب کے ساتھ نسبت دینے کے لیے وہ بات ویلڈ کب بنے گی؟ جب اس مکتب کی شناختہ شدہ شخصیات یا ان کی کتابوں میں، ان کے مصادر میں یہ چیز ہو. گلی محلے والا کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ کہیں گے شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے یا یہ نظریہ ہے؟ دیکھیں نہیں، آپ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کبھی اس نظریے سے اس کو ڈھونڈا نہیں آپ کی کتابوں میں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ عالم ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ یہ پیغام اپنے عام پبلک تک پہنچائیں جن کا کتابوں تک کوئی پہنچ نہیں ہے؟ جتنے میں اس وقت فیس بک پر جتنے 99% شیعہ سے میری جتنوں سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے، انہوں نے صاف واضح طور پہ انکار کیا کہ ہم ان کو ماں ہی نہیں مانتے. اور بعض تو ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے یہاں تک مجھے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتابوں کے مطابق کہا. میں نے اس کو تحقیق نہیں کی، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا حق حضرت علی کو دے دیا تھا اور حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو طلاق دے دی. یہ کیا صحیح ہے؟ آپ کی کتابوں میں ایسے لکھا ہوا؟ ہماری کتابوں میں یہ منقول ہے. تو یہ اب یہ جو منقول ہے، تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیعہ حضرات تک یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور بڑے بڑے علماء جو ہیں اس کام پہ نہیں کہ ان کو سمجھائیں کہ جی وہ ماں تو ہیں کم از کم. اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو آپ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی میجورٹی شیعہ جو ہے وہ اس بات کو انکار کرتے ہیں. اور میں ان کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، آپ قرآن کی سورہ احزاب آیت نمبر 6 کا انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب پورے قرآن کا انکار ہے. تو آپ غیر مسلم ہو جاتے ہیں. کون سی آیت نمبر 6 کا انکار کر رہے ہیں؟ سورہ احزاب آیت نمبر 6 امہات المومنین. نہیں مانتے نا؟ ماں نہیں مانتے. نہیں، ماں کس معنی میں ہے؟ ماں کس معنی میں ہے؟ آپ کے علماء نے کیا لکھا ہے؟ سر دیکھیں، آپ پھر وہی والی بات ہے کہ بات مجھ سے کریں گے ادھر ادھر گھما کے. نہیں، آپ ماں کی پوچھ رہا ہوں، وہ تو گھما نہیں رہا. عبدالحق صاحب آپ کہہ رہے ہیں ماں نہیں مانتے. میں بات ماں کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے مجھ سے پوچھ لے کیا معنی ہے. دیکھیں، دو آیتیں، ایک سورہ احزاب آیت نمبر 6 ہے، ایک سورہ احزاب آیت نمبر 53 ہے. ٹھیک ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امہات المومنین ہے، اور سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر آپ نکاح والی چیز کو سورہ احزاب آیت نمبر 6 سے نفی کریں گے، یہ دونوں مختلف آیتیں. صحیح ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ماں کی تفسیر آپ کے علماء کیا کرتے ہیں؟ میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں، وہ تفسیر یہ کرتے ہیں کہ ماں اس لیے کہا ہے کہ ان کو ماں احترام دیں، اور ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. نکاح کے لیے آیت نمبر 53 الگ سے موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف نکاح کی بات ہو جس میں آپ لوگ دعویٰ کر کے اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اگر صرف نکاح کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتے تھے کہ
وہ یہ آپ کے لیے محرم ہے، ماں کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے. اگر ماں کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ماں سے بڑھ کے احترام دینا ہے، کیونکہ اللہ نے ماں کہا ہے. اپنی ماں سے بڑھ کے اگر آپ ان کو احترام نہیں دیں گے تو آپ اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، حضرت عائشہ آپ کی والدہ کی ماں ہیں، یعنی آپ کی بیوی کی ماں لگیں گی یا نہیں لگیں گی؟ دیکھیں آپ وہاں پہ ولدیت والی والدہ نہیں ہیں، ماں احترام والی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے آپ تفسیر بالرائے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تفسیر بالرائے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جو علماء نے تفسیر بیان کی وہ مجھے تفسیر لا دیں. علماء نے یہی تفسیر کہی ہے کہ ان کا ماں سے بڑھ کے احترام کرنا ہے اور ان سے شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتی، لیکن ماں سے بڑھ کے احترام کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ماں اسی لیے کہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا احترام یہ صحیح. یہ مسند احمد ابن حنبل میں کیوں روایت آئی ہے؟ حضرت عمار نے جب کہا یا امہ تو انہوں نے کہا کہ لست لکا بام، حضرت عائشہ نے کہا میں تیری ماں نہیں ہوں. کیوں کہا حضرت عمار کو جناب عائشہ نے؟ لازمی سی بات ہے ایک بیٹا آپ کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آئے گا تو ماں تو ناراض ہوگی نا ان سے. تو نہیں اگر آپ اپنی ماں سے جنگ کریں گے وہ آپ کے سامنے ہنس کے بولیں گی. تو حضرت عمار کے بارے میں تو رسول نے یہ فرمایا نا، حضرت عمار کے بارے سے یہ فرمایا کہ یہ دو راستوں میں سے جو راستہ یہ انتخاب کرے گا وہی درست ہوگا. تو اس کا مطلب ہے وہ درست آئے تھے لڑنے. نہیں دیکھیں درست آئے تھے تو درست تو یہ بھی لینے کے لیے قصاص بالکل درست گئے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ قصاص لیا جائے. نہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں، وہ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ عائشہ کا نہیں بنتا نا جب وہ حضرت عمار کو رسول اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. شہباز ایک بات بتائیں مجھے، ایک بات بتائیں. قرآن مجید نے کہا کرنا فی بیوتکنا، حضرت عائشہ اس آیت پہ عمل کیا؟ یہ دیکھیں یہ بچوں والے اعتراضات میرے سامنے. تو آپ مجھے بچوں کی طرح سمجھا دیں، مجھے بچہ سمجھا دیں. اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ آیت نازل ہوئی گھروں میں رہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گھر سے لے کے حجۃ الوداع پہ چلے گئے حج پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ان کو گھر سے نکالا. تو حضرت عائشہ کیوں پشیمان رہتی تھی جنگ جمل کے بعد؟ دیکھیں معصوم تو نہیں تھی نا، ہم نے تو معصومیت کا کوئی ہاں یعنی کیا ایسا ان سے کیا ہوا تھا؟ نہیں ان سے ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے پشیمان تھی؟ دیکھیں اہل سنت کا تو اجماع ہے نا کہ اجتہادی خطا ہوئی تھی ان سے. میں نے آپ سے نہیں پوچھا نا، میں پوچھ رہا ہوں کیا خطا ہوئی تھی، وہ اجتہادی خطا کون سی تھی؟ یہ شہباز ایک بات سنیں، آپ آئیں کر لیں بائیں کر لیں شائیں کر لیں. میں موضوع پہ ہوں. آپ نے کہا کہ جناب کرنا فی، میں کرنا فی بیوتکنہ پہ ہوں. عبدالحق صاحب میں کرنا فی بیوتکنہ پہ ہوں کہ آپ حضرت عائشہ کا نہیں دفاع کر پائیں گے، آپ ادھر ادھر نہ جائیں. ابھی آپ موضوع پہ رہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اس آیت پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ آپ مجھے بتائیں اس آیت پہ حضرت عائشہ نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ پہلے آپ میری بات سنیں. موضوع یہ نہیں تھا، موضوع یہ تھا کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ ان کو مومنہ نہیں مانتے اور آپ ابھی تک اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر پائے. پہلی بات میں نے وہ پچھلی باری میں ثابت کر دیا تھا، آپ اس سے رائے فرار اختیار کیا. آپ نہیں کر سکتے. آپ نے کہا مومنہ، میں نے قرآن کی روح سے لعنت ثابت کر دی تھی، عذاب علیم ثابت کر دیا تھا. کہاں سے کر دیا تھا آپ نے؟ ابھی آپ وہ بھول گئے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت آپ کی حضرت عمر نے کہا، سن لینا آپ نے کیا جواب دیا تھا. آپ نے کہا وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے. بھائی میاں بیوی کے مسئلے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں ڈسکس کر رہا ہے؟ کیونکہ سب سے دنیا کی عظیم ترین ہستی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے معاملات کھل کے ڈسکس کیے کہ تاکہ دنیا کو سبق دیا جائے ان کے تھرو، ان کے لیے نہیں. ہاں کس کو سبق دیا جائے؟ سن لیں میری بات. کس کو دنیا کے لیے سبق ہے، دنیا کے لیے سبق، دنیا کے لیے، امت کے لیے. اچھا آپ میری 2 منٹ مجھے دیں گے، میں آپ کو سناتا ہوں بات. ایک بات سن لیں. کرنا فی بیوتکنہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حجۃ الوداع پہ لے کے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی نافرمانی کی اللہ کے؟ آپ دیکھیں میں نے آپ سے یہ پوچھا، آپ نے ایک طرف سے دوسری شاخ پہ بیٹھتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی رسول اللہ کو حج پہ لے کے گئے تھے، تو کیا اس آیت کی مخالفت ہو گئی؟ بھئی حضرت عائشہ پشیمان رہی، آپ بتائیں پشیمان رہی نہیں رہی؟ آپ کہتے ہیں جی خطا اجتہادی ہو گئی تھی. وہ خطا اجتہادی آپ مجھے بتانے کی زحمت کریں گے؟ ایک طرف کہتے ہیں قرآن نے کہا قصاص لو، ابھی وہ قرآن پہ عمل کر کے قصاص لینے گئی تھی یا قرآن کی مخالفت کر کے پشیمان تھی؟ فیصلہ نہیں ہو پا رہا آپ سے. نہیں قرآن پہ عمل کر کے قصاص لیا تھا انہوں نے، اور یہ کرنا بیوتکنہ سے آپ فرار کر رہے ہیں، آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. نہیں میں بالکل دوسری طرف نہیں جا رہا. نہیں آپ جا رہے ہیں. آپ کو جواب مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا فی بیوتکنہ کا خلاف ورزی کی، ان کو حج پر لے جا کے.
ایک منٹ، واجبات کے لیے جا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں حضرت عائشہ کس مسئلے کی وجہ سے پشیمان تھیں؟ قصاص واجب ہے. کس کے اوپر واجب ہے؟ عائشہ کے اوپر واجب تھا عثمان کا قصاص. خلیفہ کس کے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں، امیر المومنین عائشہ کے اوپر واجب تھا قصاص. ایک اپنے کوئی دلیل دیں اس کی. امتی تھی امیر المومنین. آپ ذرا مجھے پیش کریں نا، آپ پیش کریں کہ عائشہ کے اوپر قصاص واجب. قصاص کس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ کون لے سکتا ہے قصاص؟ سنیں میں آپ کو پیش کروں، سنیں میری بات سنیں. امتی کے اوپر فرض ہے کہ ان کا امیر المومنین قتل ہو. کوئی بھی امتی کھڑے ہو کے قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے. کس سے کر سکتا ہے؟ کس سے کرے گا وہ قصاص کا مطالبہ؟ جو حکومت ہوگی، حکومت وقت، اس سے. حکومت وقت سے وہ کیا کرے گا؟ مطالبہ کرے گا، قصاص کرے گا یا جنگ کرے گا؟ وہ جنگ تو پھر چھڑ گئی تھی، انہوں نے جنگ کیسے چھڑ گئی تھی؟ جنگ تو یہ بیچ میں خوارج نے چھیڑی ہے. جنگ خوارج نے چھیڑی ہے؟ میں صحیح روایتیں ہیں کہ طلحہ زبیر نے چھیڑی ہے. طلحہ زبیر خوارج ہیں؟ نہیں، آپ چھوڑیں نا. میں ابھی لا دیتا ہوں، میں لا دیتا ہوں، صبر کرو. کیا ہے ابھی لا دیتا ہوں. نہیں آپ دیکھیں ابھی موضوع سے نہ جائیں. موضوع نہیں، آپ نے طلحہ زبیر کو خارجی کہہ دیا یار. آپ سنیں شہباز، سنیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کو مومنہ نہیں مانتے، پھر آپ نے خود کہا کہ ایمان قلب کی حالت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے ثابت کریں کہ وہ مومنہ کیسے نہیں تھی. آپ ابھی تک ثابت نہیں کر پائے. موضوع اصل میں یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مومنہ وہ کیسے ہیں. مجھ سے سنیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں 2 منٹ مجھے دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ نبی مومنوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اب یہ آیت کا ابتدا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن ہیں کون جن کی جانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یا یہ کون ہے مومن؟ یہ کوئی عام مومن نہیں ہے، یہ بڑے خاص مومن ہیں. اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امہات المومنین ہیں ازواج رسول، یعنی کہ یہ انہی خاص مومنین کی ازواج ہیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ شامل ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ خاص مومن ہیں حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، ان کی والدہ کیا منافق ہو سکتی ہیں؟ آپ نے پچھلے ہفتے کہا کہ عبداللہ ابن ابی جیسی ہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو کیا حضرت امام حسن، امام حسین، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ منافق ہو سکتی ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کافرہ ہو سکتی ہیں؟ میں نہیں مانتا اس کو. آپ کی صحیح مسلم کی روایت کیوں نہیں مانتے؟ آپ یہ نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے پورا، آپ انجینئر محمد علی کا پورا سن لیجئے گا. میں کیوں سنوں؟ دلیل دیں. یہاں پہ میں کسی کو سننے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہیں وہ تھے کیا کہتے ہیں دین فطرت کے اوپر. خلیفہ راشد کی بات تو حضرت عائشہ نے مانی نہیں ہے. وہ کہے کہ آپ کے ہاں تو خلیفہ راشد نہیں تھے عائشہ کے نزدیک. یہ اب آپ دیکھیں باتیں ادھر ادھر اسفانی لے کے نہیں، میں نہیں گھما رہا بھائی. میں آپ کو مومنہ ثابت کر کے دکھا رہا ہوں نا حضرت عائشہ کو. ایک نہیں، 10 دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں. 10 دلیلیں آپ کو دی ہیں میرے بھائی. جنتی ثابت کر کے دکھا رہا ہوں. سن لے 2 منٹ دے دیں، میں آپ کو جنتی ثابت کر کے دکھا رہا ہوں. کیا ثابت کریں گے؟ جنتی اور مومنہ ثابت کر کے دکھا رہا ہوں. سنیں آپ نے میرے بھائی رکیں. آپ نے اس دن حضرت آسیہ اور فرعون کی آیت پڑھی، اس سے عائشہ کا تعلق نہیں تھا. کیا ثابت کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. تعلق ہے اس کا. تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے مثال دی سورہ تحریم میں کہ نبیوں کی ازواج جو ہیں وہ کفار ہو سکتی ہیں، اور دیکھ لیں یہ غیر مسلموں کے لیے مثال ہے. میرا اسی تحریم میں نیچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 11 میں کہ فرعون کی بیوی آسیہ مومنہ ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مثال کفار کی اور مومنوں کی دی ہے امت کو سمجھانے کے لیے. اس میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق بنتا نہیں، صرف مثال دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور جو ثبوت دے رہا ہوں آپ سن نہیں رہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ اگر تجھے یہ پسند ہے کہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے تو میری وفات کے بعد شادی نہ کرنا، کیونکہ جسٹ 1 منٹ عبدالحق صاحب، سنے میں کر رہا ہوں، کیونکہ عورت جنت میں اپنی آخری خاوند جو کہ دنیا میں تھا اس کی بیوی ہوگی. اسی لیے نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا منع ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا منع اسی لیے فرمایا تھا. اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیں جو کہ آیت نمبر 53 کے آگے 58 ہے. حضرت عثمان قتل کرنے والے خود صحابہ تھے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق تو وہ قصاص کس سے لینے گئی تھی؟
शहबाज आप कहां से कहां जा रहे हैं? मैंने तो भाई आप देखें, मैं पीछे भी रुका हुआ हूं। जंगे जमल में आपने कहा खवारिज, मैं आप एक बात क्लियर नहीं करते, आगे चले जाते हैं। अभी मैं सही बुखारी से रख दूं कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह को मोमिना साबित कर रहा हूं ना, जन्नती साबित कर रहा हूं मैं, और तो कहीं बात ही नहीं। फिर आप सिद्दीका कह रहे हैं, आयशा ला सिद्दीका, कहां से सिद्दीका है? आयशा कहां से सिद्दीका हो गई? मैं आपको टॉपिक मौजू के ऊपर है ना, इधर उधर क्यों जा रहे हैं? तो आप सिद्दीका नहीं कहेंगे आयशा को जब तक साबित नहीं कर सकते। उमर फारूक नहीं है, अबू बकर सिद्दीक अकबर नहीं है, आयशा सिद्दीका नहीं है, साबित नहीं कर सकते आप लोग। हमारे लिए है, ऐसे नहीं है, आपके लिए नहीं होंगी भाई दलील दो ना, आपके लिए हैं। मैं आपको दलील दे रहा हूं। आपने पिछले हफ्ते मुझसे कहा था कि इन्होंने अजियत दी। जो अजियत वाली आयत आप पढ़ रहे थे सूरह अहज़ाब की, वो किसी और के बारे में दी। अजियत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53 में आप पढ़ें, अल्लाह ताला ने फिर फरमाया तुम्हारे लिए हरगिज जायज नहीं कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो, और आगे जुमला कौन सा मुकम्मल किया, और ये जायज है कि और ना ये जायज है कि इनके बाद उनकी बीवियों से निकाह करो। दलील ईमान की आपके पास सुने, आयशा के ईमान मोमिना होने पे एक मजबूत जो दलील है, आपको मैं 1 मिनट देता हूं, वो बयान कर दें। तो मैं आपको यही तो दलाइल तो दे चुका हूं आपको। कौन आयशा के ईमान पे आपने देने हैं? आप उमूमी कह रहे हैं कि जी इमाम हसन की मां हो सकती है, फलां हो सकती है। भाई रसूलुल्लाह की वालदा, सही मुस्लिम बुखारी की रिवायत, अहले सुन्नत का इज्माई अकीदा है कि अबवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर हैं, माता अलल कुफ्र। उसके ऊपर कोई इज्मा नहीं है, मैं नहीं मानता। वो आपके नाम मानने से इज्मा खत्म थोड़ी होता है, आपकी तो कोई हैसियत नहीं है अहले सुन्नत में। तो मैं हैसियत वाले भी दिखा दूंगा आपको जो ये मानते हैं। भाई फिर सही दलील के साथ दिखाएं, दलील के साथ दिखा दें, एक सही रिवायत पेश कर दे, पढ़ दें एक सही रिवायत। हमारे पास शहबाज, हमारे पास उनके कुफर पे कोई वाज़ेह रिवायत मौजूद नहीं। ये देखें नाज़रीन, ये देखें सही बुखारी है, क्या कहते हैं, खबर दी जब उस्मान गनी मुहासरे में लिए गए कि अन्ना उस्मान हैसो हुसरा अशरफा अलैहिम आते हैं। अब ये कह रहे थे जी वो आयशा से इज्तिहादी खता हो गई। भाई किसास लेना तो साहबा से लेना था ना। क्या कहा कि मैं तुमको खुदा की कसम देकर पूछता हूं और सिर्फ नबी करीम के असहाब से कसमियां पूछता हूं कि आप लोगों को मालूम नहीं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स ने फरमाया जो शख्स बेरे रूमा को खोदेगा, तो हजरत उस्मान को जब मुहासरे में लिया गया तो वो सहाबा को कह रहे हैं भूल गए हो मेरे फजाइल जो रसूल ने बयान किए थे, और आप कह रहे हैं कि जनाब वो खवारिज ने छेड़ी थी, वो किसास लेने गई थी। कहानियां सुना रहे हैं आप हमें। बुखारी आपकी कह रही है कि उस्मान को कत्ल करने वाले सहाबा। कुरान मजीद ये कह रहा है कि हजरत आयशा ने कुरान मजीद की आयात की मुखालफत की। इब्ने जोजी कहता है कि जनाब वो जो हजरत लूत और हजरत नूह की बीवियों की जो मिसाल दी गई थी वो आयशा और हफ्सा के लिए दी गई थी। मैं आपके उलमा की तफसीर से बयान करता हूं, आप मुझे ईमान की दलील एक नहीं दे पाए, और आपके उलमा ने यहां पे इजमाई मौकफ इख्तियार किया है। क्या बात कर रहे हैं? मोमिनीन जिनके बारे में अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में कह रहे हैं कि मोमिनीन की मां है। भाई मोमिनीन की मां तो हम भी मान रहे हैं, ये दलील नहीं है। उमर कह रहे हैं कि तुम ये बताएं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत का आप इनकार करते हैं कि हफ्सा और आयशा रसूलुल्लाह को अजियत देती थी, इनकार करते हैं? आप मुझे एक बात बताएं। मैं नहीं बताऊंगा, आपने पिछली बारी भी मुझे इसका जवाब नहीं दिया। सही मुस्लिम की रिवायत का आप इनकार करते हैं कि आयशा और हफ्सा रसूलुल्लाह को अजियत देती थी? आयत नंबर 53। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आवाज सीधा रुके दीजिए। उस रिवायत से कुरान की आयतें रद्द नहीं होती। मैं क्या पूछ रहा हूं कि आयशा और हफ्सा रसूलुल्लाह को अजियत देती थी या नहीं देती थी? आपस में उनके मसले मसाइल थे। हाँ, मसले मसाइल थे, अजियत देती थी। अल्लाह ने कहां पर इजाजत दी है कि बीवियां अजियत दे सकती हैं, बाकी अजियत देंगे तो हराम है? एक आयत पढ़ें आप। तो आप कैसे साबित कर सकते हैं हजरत उमर के जुमले से कि उन्होंने अजियत दी है या नहीं दी? खुद कह रहे हैं अमिन शाअनिक अन तुज़ी रसूलल्लाह, जो बीवियां अजियत दे क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में अपनी आखिरी सांसें लेंगे? ये तो आपकी झूठी रिवायत है ना, हम तो नहीं मानते इसको। हमारे लिए क्यों दलील लेकर आ रहे हैं? आप कैसे नहीं मानते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा किधर है? आप कैसे नहीं मानते? भाई रसूल का आप ये बताएं कि रसूल का जो हुजरा है वो रसूल का है, आयशा का हुजरा थोड़ी था, आयशा की मिल्कियत था वो। अच्छा, जब इमाम हसन की जो नहीं हुजरे पे रुके, हुजरे से उधर नहीं जाएंगे। ये हुजरा किसका था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फिर आयशा काहे का एहसान जता रहे हो कि आयशा का हुजरे में दफन है, ये है वो है? आप कुरान की आयत पढ़े वो नहीं हुजरे से इधर उधर नहीं जाना।
نہ دائیں نہ بائیں. حجرہ کس کا تھا؟ احسان نہیں جتاؤ نا کہ بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عائشہ نے ان کو جگہ دی. احسان کائے کا جتا رہے ہو؟ رسول کی اپنی جگہ تھی وہ. رسول آپ تو یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. عبدالحق صاحب رکیں حجرے پہ نہیں، آپ پھر آگے بھاگ جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت پہ آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ وہ جی میاں بیوی کا مسئلہ تھا. قرآن کی آیت پڑھیں کہ بیویوں کو اجازت ہے کہ وہ رسول کو اذیت پہنچا سکتی ہیں. اس پہ آپ نے دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ جناب وہ حجرے، بھئی حجرہ تو خود رسول کا تھا، اپنی جگہ پہ دفن ہے. وہ عائشہ کا کائے کا احسان ہے؟ مجھے آپ ذرا، میں آپ کو حجرے کی ثبوت دیتا ہوں. وہ کرنا بیوت کرنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے گھروں میں رہو. اپنے کس کے گھر؟ اپنے گھر. عورتوں کو کہہ رہے ہیں لا تدخلوا بیوت النبی. بیوت النبی کون سے تھے؟ قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں رہو. لا تدخلوا بیوت النبی. بیوت النبی کس کے گھر؟ نبی کے کون سے گھر تھے؟ وہ کرنا بیوت کننا، اپنے گھروں میں رہو. میں بھی قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ نبی کے گھروں میں بغیر اذن کے داخل نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ کون سے نبی کے گھر؟ نبی کے گھر وہی کتنے حجرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بتائیں. سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے نا؟ ہاں ابھی بس حضور کے تھے، بیویوں کا کچھ بھی نہیں تھا. وہ عائشہ صدیقہ، وہ سن لے بات سن لے، آپ سنتے بھی تو نہیں ہے. وہ عائشہ صدیقہ جن کی ایک منٹ ہے عبدالحق صاحب، اللہ نے دی. عبدالحق صاحب ایک منٹ ہے آپ کے پاس ہے، جو بیان کرنے کریں، ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہے. آپ عائشہ کا جو ایمان ثابت کر سکتے کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے سلام کریں، جنہیں اللہ تعالیٰ مومنین کی ماں کہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اہل بیت کہہ کر پکاریں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کہیں، جن کے بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان سے محبت کرو. واہ واہ کیا کہنے. جو آپ نے فضائل پڑھ دی ہیں یہ پڑھیں، آپ کو اس پہ ویلیں پڑیں گی، پیسے ملیں گے. یہاں پہ نہیں بیان کریں، ٹھیک ہے؟ دلیل آپ کے پاس آ رہی ہے. ناظرین اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جو عبدالحق صاحب نے ہمیں ہنسایا ہے اس پہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے وہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.